کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. Are you all here? Yes, yes. ارے آپ پیچھے سے شانتی سے بیٹھو. جو شانتی سے نہیں بیٹھے وہ باہر جائے. آپ کا سب کا بہت بہت دھنیہ واد. میرے سبھی ساتھی، سینئر ساتھی اور اس سے دگنی سنکھیا پیچھے ہمارے نوجوان ساتھی، بھائی بہنیں سب یہاں موجود ہیں، جن میں ڈپٹی سی ایم سے لے کر اسپیکر سے لے کر منتری تک، ایم ایل ایز تک، ایم ایل سی تک سب موجود ہیں یہاں. جموں کشمیر کے بھی ایک دو سنکھیا کو میچ کرتے ہوئے آپ میڈیا میں اسی سنکھیا میں آئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد. اور پچھلے دنوں جب سے ہم نے نئی پارٹی کی چرچا کی اور جموں کشمیر میں آئے، چاہے وہ اسٹیٹ کا میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو، ان کا سب کا میں آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کو بہت اچھی پبلسٹی دی. اور مجھے پورا وشواس ہے کہ الیکشن تک یہ جتنی گتیویدیاں ہماری بڑھتی جائیں گی اتنی اتنا ہی آپ کا سہیوگ بھی بڑھتا جائے گا. بڑی بےتابی سے ہمارے ساتھی جموں کشمیر کے اور میڈیا کے اور پوری کنٹری کے جو ہمارے شبھ چنتک ہیں یا سہیوگی ہیں، وہ سب سے پہلا یہی کوشچن کرتے ہیں کہ پارٹی کا نام کیا ہو، اس کا جھنڈا کیسا ہو. پارٹی کا نام رکھنا بڑا مشکل ہے. بہت ساری ریکگنائزڈ پارٹیاں نیشنل ہیں، اور وشیش روپ سے جموں کشمیر میں پارٹی کا نام رکھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. یہاں ڈائیورسٹی ہے ہماری اسٹیٹ میں، سوبھاگیہ کی بات ہے. بڑے دو ریجن ہیں اور پھر ان کے اندر سب ریجنز ہیں، جن سب ریجنز میں الگ الگ بھاشائیں ہیں. ہماری کلچر کی الگ الگ روایتیں ہیں. وہ سب کی سمجھ میں آئے، جموں کے لوگوں کی، کشمیر کے لوگوں کی، اور جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، مزدور ہیں، بیپاری ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا ہل چلانے والے ہمارے کسان ہیں شہروں میں، یعنی ادھر آر ایس پورہ سے لے کر اور کشمیر سے لے کر اور دراز علاقوں میں، ان کی زبان پہ بھی آنا چاہیے. میرے خیال میں میرے پورے ساتھیوں نے، دوستوں نے پورے ہندوستان سے تقریباً 1,500 کے قریب نام لکھے. کچھ پورے اردو ہیں، کچھ پورے سنسکرت میں ہیں. لیکن میں تلاش کر رہا تھا
جیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ہندی اور اردو کا مکس جو ہوتا ہے وہ ہندوستانی ہوتا ہے، اور ہندوستانی وہ بھاشا ہے جو ہم گھر میں سب دھرموں کے لوگ، سب زبانوں کے لوگ بولتے ہیں، وشیش روپ سے سینٹرل انڈیا اور نارتھرن انڈیا دکشن کو چھوڑ کر۔ وہ نام کی تلاش کرنے کی کوشش تھی، پریاس تھی، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ آئے کہ لوکتنتر بھی بیچ میں ہو، اس نام کی شانتی بھی اس کے اندر ہو، اور سوتنتر بھی ہو، سوتنتر وچاردھارا سے ہو، سوچ سے ہو، اور اپنی سوچ۔ پچھلے دنوں کئی لوگوں نے ہم پر آروپ لگائے اس پارٹی اس پارٹی سے سمجھوتا، ہمارا صرف اپنے دل اور دماغ سے سمجھوتا، اور جموں کشمیر کی جنتا سے سمجھوتا ہے، وہ کسی پارٹی سے سمجھوتا۔ نہ ہم نے کسی پارٹی سے کنسلٹ کر کے پارٹی بنائی، ہم نے صرف اپنے ساتھیوں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو کشمیر میں بیٹھے ہیں ان سے وچار کر کے یہ پارٹی بنائی۔ کسی پارٹی کا اس میں کوئی ریجنل ہو، نیشنل ہو، کوئی کانوں کان خبر نہیں ہے، اور نہ نام کی خبر ہے، نہ پارٹی بنانے کی خبر تھی، اور نہ ہی کسی پارٹی کی سوچ ہم کو پربھاوت کر سکتی۔ ہماری اپنی سوچ، اپنا دشمن، اپنی وچاردھارا، وہی وچاردھارا جو گاندھی جی کی وچاردھارا انہوں نے ہمیں دی، جس وچاردھارا سے ہم کو آزادی ملی، اور اس وچاردھارا کے ساتھ ہمارے دیش کے کروڑوں کسان، مزدور، نوجوان اور فریڈم فائٹر تھے، وہی وچاردھارا ہمارے اس میں کوئی بھید بھاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہوئی۔ ہماری نیتیاں جاتی واد اور دھرم سے پریرت نہیں ہوگی، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم سب کا دھرم اور جاتی ہمارے دل کے اندر ہے۔ کوئی پوجا کرے گا، کوئی گرودوارے میں جائے گا، کوئی مندر میں جائے گا، کوئی مسجد میں جائے گا، کوئی چرچ میں جائے گا، پوری آزادی ہے۔ لیکن جو راجنیتی میں وہ ٹکرنا نہیں چاہیے۔ راجنیتی میں ہمارے سامنے سب دھرموں کا سمان ہے، سب دھرموں کی عزت ہے، اور سب پارٹیز کی بھی عزت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے ساتھیوں سے، میں نے کل نویدن کی، میں نے سب لوگوں سے میٹنگیں کی پورا دن، اس لیے آپ سے ملا بھی، سینئر اور ہمارے نوجوان ساتھی ہیں۔ میں پچھلے 2-1 ہفتے سے دیکھ رہا، بہت تو میں ہو رہا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے کبھی کسی لیڈر اور کسی پولیٹیکل پارٹی اس کے بارے میں نہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہو، ودھان سبھا کے اندر ہو یا جن سبھائے ہو، کبھی بات نہیں۔ ہاں، پالیسیز کی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی پالیسی کی بات کرنی، اپنی نیتی کی بات کرنی، وہ ہماری مخالف جو ہے ساتھی پارٹیاں وہ ہمارے دشمن نہیں۔ ہم کو ایک فرق ڈرا کرنا پڑے گا کہ دشمن اور پولیٹیکل پارٹی، یہ دشمنی اور پولیٹیکل پارٹیز دو مختلف چیزیں ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پولیٹیکل کمپیٹیٹرز، چاہے لیجسلیشن میں ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں، یا چاہے وہ ضلع پریشد میں ہوں، پنچایت سمیتی میں ہوں، سرپنچ میں ہوں، سرپنچ میں ہوں، وہ ہماری کمپٹیشن ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹ آپس میں فرسٹ کلاس فرسٹ کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کوئی سیکنڈ ڈویژن کے لیے کرتے ہیں،
फिर वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती है या उसकी विचारधारा कबूल करती है, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती है या न करती है। हमें अपनी बात की, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं, वो देने, हमें लोगों के को देने के लिए कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां दे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना, अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं, हमारे साथियों को बताऊं, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा हो, वो संपत्ति सरकार की हो। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको वसूल नहीं किया। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन में चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया, और 2 मिनट की गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा, तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए है, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया उनको गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है, और मैं मीडिया से भी कहूंगा उस चीज को थोड़ा कम रहेगा। हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद है। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत इच्छुक, मुझे भी मालूम है कि जो इनाम बताऊंगा आप भाग जाएगा, उसके बाद सुनना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलंब हुआ कि हमके संडे था, और मुझे नहीं मालूम तो डंडा इतने का लाया अच्छा, चलो बच्चों ने नहीं ठीक नहीं, अभी यही का डंडा का चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का, घास काटने का, और कश्मीर में सेब। तो यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये निवेदन करूंगा सरकार से कि अब ये